نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج کا جو سیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کی جو آیہ مبارکہ ہے 121 نمبر 121، آپ یقین کیجئے کہ اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں دینی حوالے سے بھی، دنیاوی حوالے سے بھی، خاص طور پر قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھا جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں عام طور پر گھروں کے اندر بھی صبح کی جو ابتدا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے کی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، اپنے موبائل پہ بھی ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ تو یہ محبت قرآن کے ساتھ اور یہ وابستگی تو یقیناً ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کافی ہے کیا ہمارا قرآن مجید کی کچھ صورتوں کا پڑھ لینا قرآن کی نظر میں کیا یہ تلاوت ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں آج اس آیہ مبارکہ سے ملنے والا ہے کہ تلاوت کس کو کہتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں انسانی زندگی پر کیا ہوتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ دونوں چیزیں آپس میں بہت انٹر لنکڈ ہیں، ایمان بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کا دار و مدار جو ہے وہ ہمارے ایمان کے اوپر ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ سچا مومن کون ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو آج ضرور ملے گا۔ آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو آخر تک دیکھیں۔ ابتدا میں تو اس کی ترکیب نحوی اور صرفی ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کے لیے کچھ یہ کام پیچیدہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے، لیکن انشاءاللہ جب نیت اچھی ہو اور دل کے اندر دین کے لیے اخلاص ہو، اور پھر یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہ ہو کہ یہ کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، تو اس کے سمجھنے کے لیے ہم اس کی زبان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو اللہ کے ہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ نیت اگر کر لی جائے کہ ہم نے عربی سیکھنی ہے دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ قرآن کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ جڑے رہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، مشکل الفاظ کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سورہ البقرہ آیت نمبر 121 کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فأولئک هم الخاسرون۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ الذین سے ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الذین اسم موصول ہے، یہ مبنی ہوتا ہے فتح پہ، نون کے اوپر دیکھیں آپ زبر ہے، اور یہاں پہ یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ آتیناہم، آتینا فعل ماضی ہے، فعل ماض سکون کے اوپر مبنی ہے، وہ اس لیے کہ اس کا جو آخری حرف یا وہ ساکن ہے، اور نا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً منصوب ہے، اس کا جو محل ہے وہ نصب کا ہے چونکہ یہ مفعول بہ ہے۔
الکتاب یہ دوسرا مفعول ہے، پہلا کیا تھا؟ ہم، اور الکتابہ یہ مفعول بھی ثانٍ، دوسرا مفعول بھی منصوب ہے اور با کے اوپر زبر ہے، یہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ جو پورا جملہ ہے آتیناہم الکتاب، اس کو ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں، لا محل لہا من الاعراب۔ یتلونہ، اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں، یتلونا، تلا یتلو، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور انشاءاللہ آگے ہم اس کی مفہوم کو سمجھیں گے کہ تلاوت سے کیا مراد ہے۔ یتلونا یہ افعال خمسہ میں سے ہے اور جمع مذکر غائب ہے، یہ فعل مضارع مرفوع ہے بثبوت النون، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے آخر میں نون لگا ہوا ہے، یتلونا، کیونکہ افعال خمسہ میں اسی نون کی وجہ سے فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ اور واو یہ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور معلن، یہ مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے، اور ہو ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے، مبنی بھی ہے ضمہ پہ، یعنی ضمہ مینس پیش، ہو، تو محلن کیا ہے؟ منصوب، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مفعول بھی ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا یتلونہ، اس کو آپ محلن مرفوع کہیں گے، الذین کی خبر ہے، اور کچھ ناوی کہتے ہیں کہ یہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ حال ہے، تو دونوں باتیں درست ہیں۔ حق یہ مفعول مطلق ہے، یعنی یہ منصوب کس کے اوپر ہے؟ علی المصدر، اور اس کے نصب کی نشانی کیا ہے؟ زبر، الفتحۃ حق، اور یہ مضاف بھی ہے، تلاوتی، تلاوہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور پھر یہ مضاف بھی ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ۔ اولئک، آپ دیکھیں اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، تو اس میں اشارہ مبنی ہے کس کے اوپر؟ زیر، اولائی، یعنی حمزہ کے نیچے زیر ہے نا، اور کاف جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں حرف خطاب۔ محلن کیا ہوگا؟ محلن یہ مرفوع ہوگا، یہ مبتدا ہے، یؤمنون یہ فعل مضارع مرفوع ہے بثبوت النون، اور واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع فاعل، اور یہ جملہ یؤمنون یہ خبر ہے کس کی؟ اولئک کی، یعنی مبتدا کی، اور یہ دونوں مبتدا اور خبر یہ جملہ استئنافی ہے، ایک نیا جملہ ہے۔ اگر تو آپ نے یتلونہ کو خبر مانا تھا الذین کا تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو اس کے اعراب یہی ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اس کو حال مانا تھا تو پھر اولئک یؤمنون بہ، یہ پورا جملہ محلاً مرفوع ہوگا، یہ الذین کی خبر ہوگی۔ اس صورت میں اگر آپ کہتے ہیں کہ یتلونہ یہ حال ہے، یہ بات یاد رکھنے والی، یؤمنون بہ، بہ میں با حرف جر ہے، اور ہو جو ہے ضمیر متصل ہے، محلاً مجرور ہے چونکہ با لگا ہوا ہے، اور یہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہے؟ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ فعل یؤمنون سے۔ ومن یکفر، تو واو کیا ہے؟ واو حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یار پھر مبنی ہوتا ہے فتح پہ، واو کے اوپر زبر ہے۔ من اس میں شرط جازم ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، سکون کے اوپر مبنی ہوتا ہے، محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے۔ یکفر کہیں گے فعل مضارع مجزوم، کیونکہ یہ فعل الشرط ہے، اس کے پیچھے اس میں شرط لگا ہوا ہے من، جو کہ جزم دیتا ہے، اور اس میں فاعل ایک ضمیر ہے جو مستتر ہے جوازن، اور وہ ہوا کس کی طرف آتی ہے؟ من کی طرف، بہی جار اور مجرور ہے، یکفر سے متعلق ہے۔ فاولئک، فا کیا کہیں گے؟ فا کہیں گے الفاء واقعۃ فی جواب شرط، یہ ایک حرف ربط ہے جو کہ فعل الشرط کو جواب الشرط سے جوڑتا ہے۔ اولئک کا پھر وہ اس میں اشارہ ہے، مبنی علی الکسرہ ہے، اولائی، اور کا کیا ہے؟ حرف للخطاب ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے،
چونکہ یہ مبتدا ثانی ہے. اس کی خبر کیا ہے؟ الخاسرون. جی تو فاولئک میں اولئک کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا اور مبتدا ہے. اب ہم کو دیکھیں، ہم جو ہے یہ اس کو ضمیر فصل آپ کہیں گے. یہ ضمیر فصل ہے، مبنی ہے سکون پہ، یا پھر آپ اس کو مالن مرفوع کہیں گے کہ یہ ضمیر مالن مرفوع ہے. یہ دوسرا مبتدا ہے. پہلا مبتدا تھا اولئک، تو یہ دوسرا مبتدا ہے. الخاسرون فاعلون کے وزن پہ جمع مذکر سالم ہے. خاسر کی، خاسرون کی، خاسرون خاسرین. خاسرون کیوں آیا؟ کہ یہاں پہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہے واو کے ساتھ. یہ کس کی خبر ہے؟ ہم کی خبر ہے. اور یہ پھر جو پورا جملہ ہے ہم الخاسرون، یہ مبتدا اور خبر ہے. تو یہ مل کر محلن کیا ہوں گے؟ مرفوع، چونکہ یہ خبر بنے گی اولئک کی. لیکن اگر آپ نے ہم کو ضمیر فصل مانا اور اس کو آپ نے مبتدا نہیں مانا کہ یہ مبتدا ثانی نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک ضمیر فصل ہے، تو اس صورت میں الخاسرون جو ہے وہ مبتدا خبر ہوگی اولئک کی. اور یہ جو پورا جملہ ہے اولئک هم الخاسرون، یہ محلن مجزوم ہوگا. فاولئک هم الخاسرون محلن مجزوم ہے چونکہ یہ جواب الشرط ہے. اور پورے کا پورا جملہ یعنی فعل الشرط اور جواب الشرط شروع آپ کریں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، یہ فعل الشرط ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ جواب الشرط ہے. تو یہ پورے کا پورا جملہ یہ محلن مرفوع ہے. یہ خبر ہے کس کی؟ مبتدا کی. اور یہ جو جملہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس کو ہم کہیں گے جملہ استئنافیہ لا محل لها من الاعراب. یہ تھے اس کے اعراب. اس کے ابھی مشکل الفاظ آپ دیکھیں. آتیناہم، آتینا کا مطلب ہم نے دیا، ہم انہیں، الذین جن کو، یتلونہ اس کتاب کو اس کی وقت تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے، یعنی اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں. اولئک وہ لوگ یؤمنون بہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس کتاب کا، اولئک هم الخاسرون تو دراصل یہی لوگ جو ہیں خسارے والے، نقصان والے، ان کو خسارہ ہوگا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ اور جو اس کا انکار کریں، فاولئک هم الخاسرون تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. ابھی جس جگہ کے اوپر میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہاں پہ یہ جو ہے نا تلا یتلو، جس کا مطلب میں نے اردو میں کیا تلاوت کرنا، اس کا میں نے ترجمہ یہ نہیں کیا پڑھنا، کیونکہ پڑھنے میں اور تلاوت کرنے میں فرق ہے. تلاوت سے ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے قراء حضرات بڑی اچھی آواز میں صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت ہے. بات اپنی جگہ پہ 100% درست ہے، ایسا ہی ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ یہاں پہ لفظ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں بلکہ یتلونہ حق تلاوت. ابھی قرآن مجید میں کوئی بھی حرف، کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ریڈنڈنٹ نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی اور وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تسبیح کے دانے ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ایک دانے کو آپ کھینچ لیں تو سارے دانے گر جاتے ہیں، تسبیح کے دانے منتشر ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح قرآن مجید میں
اگر آپ ایک آیت لیں تو اس آیت کے اندر جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے اس لڑی کے اندر پرو دیے جائیں. اور یہ ترتیب کسی انسان کی ترتیب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہ انسان کی ترتیب نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک خاص الوہی ترتیب کے ساتھ نازل کیا ہے. اب یہاں پہ اللہ کا یہ فرمانا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے. تو جب یہ کہتے ہیں نا تلاوت کا حق ادا ہونا، تو اس کے پیمانے کیا ہوئے؟ جتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں نا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، پھر اکرمہ، مجاہد، یہ جو بڑے بڑے نام آتے ہیں، آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو بات ہے اس کو دلیل کے طور پر، ریفرنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں پہ تلاوت سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اتباع کرنا بھی ہے، عمل کے ساتھ اتباع کرنا، یہ بھی اس کے معنوں میں ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات، یہاں پہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد اگر آپ مفسرین دیکھیں گے تو اس سے مراد تورات بھی ہے، اس سے مراد انجیل بھی ہے، اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے. اچھا، آپ مجھے بھی یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ تورات جب نازل ہوئی الواح کی شکل میں تو ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ یا پھر حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے وہ ان کی تعداد کہاں تک پہنچی ہوگی؟ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور ان پر انجیل جب اتری، اور پھر آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی پھر آگے جو سلسلہ چلا ان کے حواریوں کا، ان کے جو علماء ہیں جن کو احبار کہا گیا، ان کا بھی ایک وقت تھا. تو کیا اس وقت ہر گھر میں وہ کتاب تورات یا انجیل کتابی شکل میں موجود تھی جیسے آج کل ہمارے پاس قرآن مجید ہے؟ اس وقت تو نہ تھی نا. زیادہ سے زیادہ جو نبی ہے وہ ان کو اکٹھا کرتے اور ان کو بتاتے کہ یہ احکام آپ کے اوپر اترے، تو وہ سنتے تھے، یعنی وہ باتیں ان کے کانوں میں پڑتی تھی نا. تو بالکل اسی طرح جب ان کے علماء ان کو اکٹھا کرتے تو چلے وہ کسی ایک کتاب سے پڑھ کر ان کو سناتے تھے نا. ہر بندے کے پاس تو وہ کتاب موجود نہیں تھی. پھر اللہ کا یہ کہنا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ان میں سے وہ لوگ بھی تھے یتلونہ حق تلاوتہ، تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ کیا وہ ہر ایک جو شخص تھا جن کی بات یہاں پہ کی گئی وہ اس کتاب کو پکڑ کر اپنے سامنے رکھ کے اچھے مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے تھے؟ یہ معنی تو نہیں نا. اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا تو قرآن تو کتابی شکل میں بہت آگے چل کر سامنے آتا ہے نا. یعنی حضرت عثمان غنی کے دور میں جب اس کو جمع کیا جاتا ہے تو کتنے اس کے نسخے ہوتے ہیں؟ 6 یا 7، جو ہر گورنریٹ کے اندر ہر گورنر کے پاس ایک نسخہ بھیجا جاتا ہے. لوگوں کے پاس تو نہیں تھا نا. تو جب لوگوں کے پاس نہیں تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے؟ کیا وہ اس کو پڑھتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں یا جب وہ صحابہ کے ساتھ اکٹھے ہوتے تو وہی پڑھ کے سناتے، تو وہ سنتے تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کے اندر اب سننا بھی آ گیا، یعنی قرآن کو سننا بھی تلاوت میں شمار ہے. کتاب اب ہمارے پاس کتابی شکل میں یہ قرآن موجود ہے، تو اس کو جب ہم ریل پہ رکھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا بھی پھر تلاوت، اس کا سننا بھی تلاوت. نماز کی حالت میں امام کے پیچھے جہری نمازوں میں کھڑے ہو کر جب امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم نمازیوں کی صورت میں پیچھے کھڑے قرآن کو سنتے ہیں نا.
اب یہ مجھے بتائیے کہ حق کا تلاوت ہی کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کو سننا، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کی اتباع کرنا۔ تو اب بات ہمیں کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے کہ محض قرآن کی تلاوت کر لینا یہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ محض قرآن کے مخارج سیکھ لینا، قرأت کے فن پر عبور حاصل کر لینا اور پھر ان مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھ لینا اور محظوظ ہونا، یہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب اس کو سمجھا جائے، جب اس پہ غور و فکر کیا جائے اور جب اس پر عمل کیا جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ پھر آگے دیکھ لیں اللہ نے کیا کہا، اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے قرآن کے اوپر ایمان ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ظاہری طور پر، زبانی طور پر میں نے اس کا اقرار کیا اور اس پر ایمان لایا، لیکن اللہ کی نظر میں اس وقت تک قرآن کا مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کر دوں۔ اور قرآن کی تلاوت کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ جب میں قرآن کو پڑھوں گا یا قرآن کو کسی سے سنوں گا تو میں اس کو سمجھوں گا بھی، پھر سمجھ کر اس پہ میں غور و فکر بھی کروں گا، چاہے اس کا سمجھنا اس کے ترجمے سے ہو، کسی سے پوچھ کے میں سمجھ لوں، لیکن مجھے سمجھنا ہوگا۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں اور صبح کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں امام صاحب قرآن کی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا یہ ویسے ہی ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے اور سجدے دے کر سلام پھیر کے گھر آ جائیں؟ نہیں حضرات کرامی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ جاری اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہوں ہمیں پتہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے اس میں کیا احکام ہیں، یا کم از کم اس وقت اگر سمجھ نہ آئے تو بعد میں آپ امام صاحب سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آج آپ نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے تو اس کا ترجمہ کر دیں یا اس کا مفہوم ہمیں بیان کر دیں۔ اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے تو کم از کم گھر جا کر قرآن مجید کھول کر اور اس کا ترجمہ دیکھ کر تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ آج جو میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے یا مغرب کی پڑھی ہے یا عشاء کی پڑھی ہے، تو قاری صاحب نے فلاں صورت پڑھی ہے تو اس میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہم لاکھ دعوے اپنی زبان سے کر لیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان دعووں کا ہمیں ثبوت چاہیے ہوگا، اللہ اس کی دلیل ضرور مانگے گا۔ تو یہ آج کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے سبق تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 121، اس کو اب یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کریں اور غور و فکر کریں، گھر میں جا کر اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اس چیز کو ڈسکس کریں، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایمان جو ہے وہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے جو ایک انسان کو ملتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کا فہم حاصل کرنا، اس کی ہمیں صلاحیت بھی عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔